بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ سمپسنز کارٹونز کی پیشن گوئیوں کے بارے میں واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سمپسنز کارٹونز میں دکھائے جانے والے کیریکٹرز، ڈائیلاگ اور عام واقعات ہو بہو انسانی تاریخ میں رونما ہو رہے ہیں اور ہوتے بھی رہے ہیں۔ سمپسن کارٹونز 40 سے 50 سال قبل بنائے جانے والے کارٹون کی ایک سیریز ہے جسے امریکی ٹی وی چینل نے بنایا تھا۔ سمپسن کارٹونز میں ایک ایسی پیشن گوئی کی گئی ہے جو ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کی گئی پیشن گوئی سے مطابقت رکھتی ہے، جس پر بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان بھی ہے۔ وہ پیشن گوئی اس قدر حیرت انگیز ہے کہ یہ جان کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو اپنے انجام سے واقف ہوتے ہوئے بھی ایسی تمام حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ پیشن گوئی کیا ہے اور سمپسنز کارٹون میں اس کو کیسے فلمایا گیا، اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے ساتھیوں، 40 سے 50 سال قبل سمپسن کارٹون کو ایک امریکی ٹی وی چینل نے نشر کرنا شروع کیا اور اس کی بہت ساری اقساط نشر ہوئیں، جہاں پر ان کارٹونز کی بہت ساری میمز یعنی لطیفے وائرل ہوئے۔ وہیں پہ سمپسنز کارٹونز میں دکھائی جانے والی بہت ساری پیشن گوئیاں بھی سچ ثابت ہوئیں، جیسا کہ 9/11 کا واقعہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو ایک ایک کر کے درست ثابت ہوئے، جس سے یہ امکان جڑ پکڑتا جا رہا ہے کہ سمپسن کارٹونز دراصل کوئی عام کارٹونز نہیں ہیں، بلکہ ان کو لکھنے والا کوئی ایسا شخص ہے جو ایک بڑے منصوبے پر عمل کر رہا تھا اور وہ اپنے منصوبے میں اب تک کامیاب چلا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمپسنز کارٹونز میں دکھائے جانے والی تمام کی تمام پیشن گوئیاں جو اب تک کے دور سے تعلق رکھتی ہیں، سب کی سب درست ثابت ہوئی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دراصل یہ پری پلان منصوبہ تھا جسے کسی شخص نے پڑھ کر اسے کارٹونز کی شکل دے دی۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید ان پیشن گوئیوں کو سچ ثابت کرتے ہوئے دجال کی آمد کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، لیکن موجودہ پیشن گوئی جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس قدر حیرت انگیز ہے کہ شیطان کے ان پیروکاروں کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، آپ اپنی اسکرین پہ چلتا ہوا ایک کلپ دیکھ رہے ہیں جو کہ سمپسن کارٹون کی نشریات سے ہی لیا گیا ہے، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اس وقت الحاد کی جانب گامزن ہو چکے ہیں، یعنی خدا پہ یقین نہیں رکھتے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہی یہ حرف آخر مانتے ہیں۔ وہیں پہ بہت سارے لوگ عجیب و غریب قسم کے کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں، جن میں ہم جنس پرستی اور اس طرح کے دیگر جرائم اور گناہ شامل ہیں، جن کی بے شمار جھلکیاں ہم اپنی موجودہ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کارٹون میں دکھایا گیا ہے کہ اچانک ہی ایسے تمام لوگ جو ان برائیوں میں ملوث نہیں تھے، یعنی نیک تھے اور ان برائیوں سے دور رہتے تھے اور ایک خدا پہ یقین رکھتے تھے، وہ ایک ایک کر کے غائب ہو گئے ہیں۔ کوئی شخص غائب ہو گیا ہے اور کوئی کسی حادثے میں مارا گیا ہے، اور جیسے ہی پوری دنیا سے ایسے تمام لوگ ختم ہوئے، ویسے ہی آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی اور زمین لاوا اگلنے لگی، یعنی زمین پھٹ رہی ہے اور آسمان سے پتھروں کی بارش آ رہی ہے، عذاب نازل ہو رہا ہے اور سارے گناہگار لوگ ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں کہ کاش ہم نے خدا پہ یقین کیا ہوتا اور ان برائیوں میں ملوث نہ ہوئے ہوتے تو ہم پہ قیامت نہ آتی، جیسے ان نیک لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے ہم بھی بچ جاتے اور اس دردناک موت کا شکار نہ ہوتے۔ پیارے ساتھیوں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس دنیا کا اختتام دکھایا جا رہا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کا اختتام ان لوگوں پہ ہوگا جو اپنے عہد کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اب ہم آپ کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 148 کا مفہوم سناتے ہیں۔ اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کہنے والا یعنی اللہ کو ماننے والا موجود ہوگا، اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث سے اور دیگر احادیث سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ رب العزت کے وجود سے بالکل ہی انجان ہوں گے اور اللہ رب العزت پہ یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔ شدید قسم کے کافر، گناہگار اور پوری نسل انسانی کی تاریخ کے بدترین لوگ ہوں گے جنہوں نے ہر برائی کو اپنا لیا ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں اور خود قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کے نزدیک ایک ہوا چلے گی جس میں دھواں شامل ہوگا، اور جو بھی مومن شخص اس ہوا میں سانس لے گا وہ ایک عجیب سے مرض کا شکار ہو جائے گا جو بظاہر مرض ہوگا، لیکن اس کے ذریعے دراصل مومنین کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا
رہے ہوں گے۔ اس مرض میں اس مومن شخص کے جسم پر ایک دانہ نکلے گا اور کچھ ہی لمحات میں وہ فوت ہو جائے گا، اور یوں پوری دنیا میں جتنے بھی مومنین ہوں گے وہ اس ہوا سے وفات پا جائیں گے، اور پوری دنیا میں صرف اور صرف کافر اور گناہگار لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ نشانی قیامت کی سب سے آخری نشانی ہے، جس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، اصل حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ سمپسنز کارٹونز میں جو دکھایا گیا ہے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس غیر مسلم نے بھی ان کارٹونز کا اسکرپٹ لکھا وہ اپنے اس انجام سے بخوبی واقف تھا اور جانتا تھا کہ قیامت غیر مسلم لوگوں، یعنی جو اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرتے ہوں گے اور پوری نسل انسانی کی تاریخ کے بدترین لوگ ہوں گے، ان پر قائم ہوگی۔ اس کے باوجود یہ شیطان کے پیروکار اپنے ان گھناؤنے اور مذموم منصوبوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور کسی طرح سے بھی ہدایت کی طلب میں آگے نہیں آ رہے، بلکہ ہر طرف شیطانیت کا ننگا ناچ ناچنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی کانوں، آنکھوں اور دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور یہ ہدایت کی کوئی بھی بات نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اچھی بات ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے، اور یہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر دردناک عذاب نازل کیا جائے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفر اور شیطان انسان کے دل و دماغ پر کس طرح قبضہ کرتے ہیں کہ انسان اپنا انجام معلوم ہونے کے باوجود بھی ہدایت کی طلب نہیں کرتا اور اللہ رب العزت کے راستے کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو انہی گناہوں میں غرق رکھتا ہے جن گناہوں پہ شدید ترین پکڑ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ اس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ انسانی عقل اسے تسلیم ہی نہیں کرتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں پہلے سے خبر ہو جائے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے یا ایسا کچھ ہوگا تو ہم یقینی طور پر اس نقصان دہ عمل سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری انسانی فطرت میں شامل ہے، لیکن شیطان نے اپنے پیروکاروں کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ رکھی ہے کہ وہ اپنے انجام سے باخبر ہونے کے باوجود اپنے شیطانی کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ پوری دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور ایک ایک کر کے ہر برائی کو یہ اپناتے چلے جا رہے ہیں، کبھی آزادی اظہار کے نام پہ، کبھی شخصی آزادی کے نام پہ، اور بہت سارے قوانین کے نام پہ عجیب و غریب قسم کی برائیاں فروغ پا رہی ہیں، جن کی مثالیں ہم خود اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برائیاں آہستہ آہستہ کیسے مسلم معاشروں میں بھی سرایت کرتی جا رہی ہیں، اور مسلم معاشرے بھی اس مرض کا تیزی سے شکار ہو رہے ہیں۔ اس کارٹون میں دجال کو بھی مسیحا بنا کر پیش کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی دکھایا جا چکا ہے کہ دجال ظاہر ہوتے ہی کچھ ہی لمحوں میں دنیا کے کروڑوں انسانوں کو اپنا فالوور بنا لے گا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہے گا کہ جس خدا کی تم بنا دیکھے عبادت کرتے تھے وہ میں ہی ہوں، اور اس وقت بھی لوگ جانتے ہوں گے کہ دجال خدا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کروڑوں لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایسی سیاہی میں مبتلا نہ کرے کہ ہم اپنے انجام سے باخبر ہوتے ہوئے بھی شیطانی اعمال جاری رکھیں، کیونکہ یہ اس قدر خوفناک بات ہے کہ انسان اپنے انجام سے باخبر بھی ہو اور اس کے باوجود بھی وہ برے کام جاری رکھے تو وہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے عذاب خرید رہا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔